السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں تیمور احمد کو۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء جو ہیں وہ اہم ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے انسان کو دی ہو۔ لیکن کچھ ایسے اعضاء ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، جن کے کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے اگر وہ اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ انسان کا دماغ اگر بند ہو جائے، برین ہیمریج ہوتا ہے جیسے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل، اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کام کرنا بند کر دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دل جو ہے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کو چلتا پھرتا رکھنے کے لیے دل کا کام کرتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس دل کی دو طرح سے اہمیت ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے دل صرف اور صرف ایک کام کرتا ہے، یا ان کی زندگی میں اس دل کی صرف ایک ہی اہمیت ہے اور ایک ہی طریقے سے اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ وہ ہے اس کا فزیکل ایسپیکٹ، جو اس کا حصی طریقے سے وہ جو کام کرتا ہے، کہ ان کو دل اس لیے اہم لگتا ہے کہ اس کا کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کام کرتا رہے گا تو ہم چلتے پھرتے رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ یہ بند ہو گیا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا جسم صرف کام کرنا بند کر جائے گا۔ اگر یہ بند ہو گیا تو ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس دل کی دو طرح سے اہمیت ہوتی ہے۔ پہلی، جسمانی طور پہ اس کے جسم کو بھی اس دل کی ضرورت ہوتی ہے کہ دل کام کرتا رہے گا تو اس کا جسم چلتا پھرتا رہے گا اور کام کرتا رہے گا۔ لیکن دوسرے اینگل سے کیا، دوسری اہم کیا چیز ہوتی ہے، اس کے ایمان کی کیفیت، اس کی روح کے لیے بھی اس دل کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک ایمان والا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے اپنی روح کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے جسم کا خیال رکھے اور اپنے روح یا اپنے دل کے ایمان کی کیفیت کا خیال نہیں رکھے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دل کے اعتبار سے دل ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام جذبات جو ہمیں دل میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں خوشی، تو خوشی کا تعلق دل سے ہے، دل میں محسوس ہوتی ہے۔ غم دل میں محسوس ہوتا ہے۔ پریشانی کسی چیز کو ہوتی ہے تو دل میں محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بے سکونی ہے وہ بھی دل میں ہے، کوئی بے چینی ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے، اگر اطمینان ہے وہ بھی دل میں ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دل میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں قرآن میں بہت جگہ پہ ذکر کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ دل کو اگر اطمینان چاہیے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی تو دل کو اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعرابی آپ کے پاس، یہ بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تم یوں نہیں کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو کیا پتہ لگا کہ کلمہ پڑھ لینا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ لیکن ایمان جو ہے، اسلام میں آنے کے بعد ایمان اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم زبان سے تو کیا وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ اور پھر ایمان اس وقت ہوتا ہے جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، جتنے جتنے نیک اعمال کرتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کا سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کا سارا جسم خراب ہو گیا۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ جو انسان کا دل ہے
اس میں اگر ایمان کی کیفیت درست ہوگی تو اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے انسان کے جسم سے ہونے والے سارے اعمال بھی درست ہوں گے، وہ اللہ کی اطاعت والے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی والے ہوں گے۔ لیکن اگر دل میں ایمان کی کیفیت خراب ہو گئی تو پھر انسان کے جسم سے ہونے والے اعمال وہ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اور وہ گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو دل کی جو ہے وہ بہت امپورٹنس ہے اسلام میں، کہ ایمان جو ہے انسان کے دل میں اس کی کیفیت کا درست رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ دل ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، انسان کے جسم کے لیے بھی سینٹرل پوائنٹ ہے، کہ انسان کے جسم کو جو ساری بلڈ کی سپلائی ملتی ہے وہ دل سے ملتی ہے۔ ہارٹ جب تک پمپ کرتا رہتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ دھڑکتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو سپلائی ملتی رہتی ہے، اور انسان کے جسم میں جہاں جہاں پہ بھی وینز ہیں، جو رگیں ہیں، جہاں جہاں تک خون جاتا ہے وہ حصہ بالکل ٹھیک کام کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی حصے میں خون پہنچنا بند ہو جائے تو وہ حصہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جتنا اہم انسان کے دل کا دھڑکنا ہے انسان کے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور پورے جسم میں خون کی سپلائی کو پہنچانے کے لیے، اسی طریقے سے انسان کے جو ایمان ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اگر ایمان درست ہوگا دل کے اندر تو کیا ہوگا کہ اس دل سے پورے جسم کو ایمان کی سپلائی ملتی ہے، اور جب ایمان کی سپلائی پورے جسم کو ملتی ہے، جب وہ ہاتھوں تک پہنچتی ہے تو پھر یہ ہاتھ اللہ کی اطاعت والے کام کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں۔ جب وہ ٹانگوں تک پہنچتی ہے تو پھر یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ جب یہ آنکھوں تک پہنچتی ہے تو یہ آنکھیں پھر اللہ کی نافرمانی سے رک جاتی ہیں، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ انسان کا سارا جسم اللہ کی فرما برداری والی کام کرتا ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ دل کی بہت اہمیت ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ انسان کو کس جگہ سے آ کے ٹریپ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو اللہ سے دور کرنا ہے، اور کس طریقے سے اسے ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان کو اچک کے لے جائے، کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان کی ویلیو کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایمان انسان کی زندگی میں سب سے اہم ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی شخص بلینئر ہے اور اس کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو جس دن وہ دنیا سے جائے گا اس دن اس کی ہلاکت، بربادی، ناکامی شروع ہو جائے گی، اور اس کی ساری دولت اور سارا جو اس نے کمایا ہوا ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ مرنے کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ انسان کا ایمان ہوگا اور انسان کے اچھے اعمال ہوں گے۔ تو ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر اسے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ مال قربان کر دیتا ہے، اگر اسے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنا ایمان بچانا ہے یا کہ اب مجھے کوئی اور ایسی چیز ہے، کوئی جاب ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے، کوئی ڈیل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھتا ہے، چاہے اس میں کوئی مالی نقصان ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان اس کا سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر جو ایمان ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم اس میں ایمان بھریں، اس کے اندر ایمان زیادہ سے زیادہ آئے، اور جب ایمان آئے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی انسان ایمان والا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو گناہوں کی طرف لے کے جائے، کیونکہ جو دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ایمان کا نور ہوتا ہے، اس ایمان کے نور کو جو گناہ ہیں وہ بجھا دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک اور گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ گناہ کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور کرتے کرتے کیا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا چلا جاتا ہے ایک کے بعد ایک اور توبہ نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ نقطوں سے بھرتے بھرتے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ سارے کا سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جب وہ سارا دل سیاہ ہو گیا تو اس میں اب ہدایت کا جانا کیا ہے، مشکل ہو گیا۔ تھوڑے گناہ کیے تھے تو ابھی بہت ساری اوپننگز تھی دل میں
کہ اگر ایک خاص حصے میں کہیں پہ گناہ ہو گئے تو چلے بہت سا ایسا حصہ ہے جو کہ ابھی محفوظ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہتی ہے، اس کو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں، تو ایک چانس تھا کہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ گناہوں میں اتنا آگے چلا گیا، اللہ کی طرف سے جتنے احکامات آتے تھے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ریمائنڈرز بھیجے، اس نے ان ریمائنڈرز کو بھی اگنور کر دیا۔ اللہ نے اپنے احکامات بھیجے، اس نے ان احکامات کو بھی چھوڑ دیا۔ بلکہ اس سے ایک سٹیج آگے اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا، وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو دین میں تم جو باتیں کرتے ہو دین سے متعلق، اس کی کوئی لاجک نہیں بن، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ 1400 سال پہلے جو باتیں ہوئیں، آج تم لوگ 1400 سال کے بعد ان باتوں کو لے کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ان کے ذریعے سے حالات بھی بہتر ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی آئے گی اور آخرت میں بھی کامیابی آئے گی۔ تو یہ جو پرانی باتیں ان کو چھوڑو، یہ نئی آئیڈیالوجی ہے، یہ نیا کانسیپٹ ہے، اس کو اڈاپٹ کرو، اس کے اوپر چلو، تب تم لوگ کامیاب ہوگے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئے احکامات کے مطابق ڈھالتا اور ان کو مانتا، الٹا کیا گیا کہ انہی احکامات کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں، میں نان مسلمس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نان مسلمس تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، یا مانتے بھی ہیں تو شرک کرتے ہیں، یا اللہ کی کتاب کو ہی نہیں مانتے۔ تو جو قرآن کو ہی نہیں مانتا تو قرآن کے احکامات کو نہیں مانے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو، کیونکہ اس نے تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ لیکن جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے احکامات آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ عمل کریں، سمعنا واطعنا، یہ ایٹیچیوڈ ہوتا، الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا اور ان احکامات کو بلکہ غلط ثابت کرنے کے لیے بھی ایک ایفرٹ کرنا شروع کر دی۔ تو ایسے لوگ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پھر دلوں پہ ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اسی کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی۔ اور یہ جو مہر لگ رہی ہے یہ کوئی پہلے سٹیج پہ نہیں لگ رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے چانسز دیے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہدایت پہ آ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کامیاب ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے اتنے سارے راستے کھولے کہ قرآن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مختلف طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری رحمت کے بارے میں سن کے ہدایت کے اوپر آ جائے، کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے غضب کا ذکر کرتا ہے کہ شاید میرے غضب کے بارے میں جان کے یہ ہدایت پہ آ جائے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے کہ شاید جہنم کا سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہو اور یہ ہدایت کے اوپر آ جائے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے کہ شاید جنت کا سن کے اس کے اندر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو تاکہ یہ ہدایت کے اوپر آ جائے، کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں مجھے کوئی لاجک دیں، اللہ تعالیٰ لاجیکلی ایگزامپلس دے کے سمجھاتا ہے کہ شاید لاجک کے ذریعے سمجھ آ جائے، کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سائنٹیفک فیکٹس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں مختلف سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جو 1400 سال پہلے باتیں کی تھیں، جو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، وہ انسان اب جا کے ڈسکور کر رہا ہے۔ تو وہ سائنٹیفک فیکٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتائے آج ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے راستے کھولے اور بہت سے طریقے بتائے اور بہت سے طریقے سے انسانوں کو کور کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ انسان ہدایت حاصل کر لیں۔ لیکن جو انسان یہ سب دیکھتے ہوئے، یہ سب آیات پڑھتے ہوئے، قرآن کی آیات سنتا بھی رہا، احادیث سنتا رہا، لوگ آ کے اس کو بتاتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اسی طریقے سے مختلف کتابیں پڑھتا رہا، ان میں ذکر تھا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اتنے سارے ریمائنڈرز آئے، کہیں پہ بیماری آئی وہ اس کے لیے ریمائنڈر تھا کہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، کہیں پہ زلزلہ آیا وہ اس کے لیے ریمائنڈر تھا کہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ اتنے سارے طریقوں سے اللہ نے ریمائنڈرز دیے، لیکن ان ریمائنڈرز کو وہ ٹھکراتا گیا، ان ریمائنڈرز کو وہ اگنور کرتا گیا اور اپنی خواہش نفس کے اوپر چلتا رہا اور تکبر کرتا رہا۔ اپنی انا کا ایک بت جو ہے اس نے پالا ہوا تھا، جس کو اس نے بنیاد بنایا تھا کہ بس جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ٹھیک نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ
اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تو یہ جب مہر لگ گئی کس وجہ سے لگی؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور جس انسان کے دل پہ مہر لگ گئی اس سے بڑا ناکام، اس سے بڑا ہلاکت والا شخص کوئی بھی نہیں ہے. جو انسان دنیا سے ایمان کے بغیر چلا گیا اس کی تو ہلاکت شروع ہو گئی، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو آگے کامیابی کے تو چانسز ہی ختم ہو گئے، کوالیفیکیشن میں ہی باہر ہو گئے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں جاتے کہ وہ بالکل جن کے دلوں پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے. کچھ گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ بہت سی نیکیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں، دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے. پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر صفائی ہوگی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند نقطے لے کے چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے جو چند پیچز لے کے چلے جائیں گے گناہوں کے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ایٹ لیسٹ کوالیفائی کر گئے، چانس ہے کہ آگے جا کے کامیاب ہوں گے. اگر کوئی گناہ کی ہوئے بھی تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جو شخص ایمان کے بغیر چلا گیا اس کے تو آگے کامیاب ہونے کے چانسز ہی ختم ہو گئے. تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آ کے انسان کا دل بالکل بند ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور پھر یہ ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں. کوشش یہ ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں ہو، اور اگر ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کریں تاکہ جو سیاہ نقطہ لگا ہے وہ نقطہ جو ہے فوراً واش آؤٹ ہو جائے، صاف ہو جائے. اور توبہ کے لیے انتظار مت کریں کہ اچھا ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ والا گناہ کر کے فارغ ہو جاؤں پھر ایک ہی دفعہ کر لوں گا. ابھی تو میں نے گرل فرینڈ بنائی ہے، ابھی کچھ عرصہ اس کے ساتھ میں اپنا ریلیشن شپ چلا لوں، پھر جب سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، جب ریلیشن شپ پرانا ہو جائے گا، اگر شادی ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں ہونی ہوئی تو پھر اس وقت توبہ کر لوں گا. تو یاد رکھیے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس امید پہ گناہ کرتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، ابھی سال 2 سال 3 سال آگے جا کے کر لوں گا، تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ نے جو توبہ کا ٹائم فریم سوچا ہوا ہے کہ نہیں یہ والا سال بس میں اس گناہ کو گزار لوں، یہ جو سال ہے میں سود لے لیتا ہوں، سود کے اوپر میں نے پیسے جمع کرائے ہیں، بس یہ سال میں پورا سود کھا لوں، جب یہ سال ختم ہوگا تو اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا. کیا گارنٹی ہے کہ یہ سال پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کل ہی موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ بغیر توبہ کے چلے گئے، گناہوں کو لے کے چلے گئے، سیاہ دل گناہوں سے بھرا ہوا لے کے اپنے ساتھ چلے جائیں گے. تو کیا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کریں اور فوراً توبہ کریں، انتظار مت کریں، کیونکہ یہ بھی شیطان کی اسٹریٹجی میں سے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو امید دلاتا ہے بہت دور کی. وہ بتاتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، کوئی بات نہیں، جلدی کیا ہے، چلو تمہارے دل میں احساس تو ہے نا کہ تم غلط کر رہے ہو، آج توبہ نہیں کرو گے تو تم کچھ دن بعد کر دینا. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو جانتا ہے نا تمہارے دل کا حال کہ تم گناہ کر رہے ہو لیکن تم دل میں اس کو برا جان رہے ہو. تو اس چیز کے اس دھوکے میں آنا کہ وقت بہت زیادہ ہے، اس چیز سے میں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو فوراً توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو صاف کروا لیں تاکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ملیں تو ہم ایک صاف ستھرا قلب سلیم لے کے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمارے وہ اعمال جو جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ سب قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے جو کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.